پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے مینوں بازاراں چ کروائے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. بابا رسول پاک سا خیر الورا ملا. بابا رسول پاک سا خیر الورا ملا. شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا. بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے. ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے. زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے. مریم سے بھی بطول کو درود بر محمد و آل محمد.
بارے دیگر نعرہ صلوات۔ مال و دولت نہ یہ دستار و قبا کافی ہے، مال و دولت نہ یہ دستار و قبا کافی ہے، اہل دانش کے لیے کرب و بلا کافی ہے، مال و دولت نہ یہ اپنے ایمان و عقائد کی طہارت کے لیے، اپنے ایمان و عقائد کی طہارت کے لیے مجھ کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، مجھ کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، مال و دولت نہ یہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسید العربی والعجم، وجد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، موضوع گفتگو ہے غرض خلقت انسان کیا ہے۔ تو قرآن آگے بڑھ کر آواز دے رہا ہے کہ غرض خلقت انسان اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی ورشپ کرنا ہے اور اس کی ڈیوشن کرنا۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے اس انسان کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی دنیا میں آنے کا
سبب، ریزن، علت عبادت الہی ہے۔ اب اگر انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی غرض خلقت کو فراموش کیے ہوئے ہے، بھلائے بیٹھا ہے۔ یہ انسان اپنی غرض خلقت کو بھلائے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے اپنی غرض خلقت کو فراموش کیوں کیا ہے؟ آواز آئی کہ جب انسان کی فطرت سو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کے لیے فطرت کو جگانا ضروری ہے، اور فطرت کو جگانے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جبلت انسانی اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتی، اور یہ یاد رکھیے گا جیسے عدیل صاحب ابھی اسے صاف کر رہے تھے، تو فطرت انسانی بھی کبھی کبھی میلی ہو جاتی، اور وہ بھی اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ دین سمجھ میں نہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو فطرت کو دیکھیے جگانا ضروری ہے انسان کے لیے، اور فطرت بیدار نہیں ہو سکتی ہے بغیر دین کو سمجھے ہوئے۔ اور جو دین اسلام ہے دل بھائی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے کا نام عمل۔ منزل قبولیت میں اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ عقیدہ کچھ یاد ہو نہ ہو۔ یہ جملہ ضرور یاد ہو گیا ہوگا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیجیے گا آپ۔ اس لیے کہ مجالس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ چیز ذہنوں میں راسخ ہو جائے جمیل صاحب، اور یہ ذہنوں میں منجمد ہو جائے کہ کوئی بھی عمل منزل قبولیت میں اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدے کا محکم ہونا ضروری ہے، مستحکم ہونا ضروری ہے، اس کا مبنی ہونا ضروری ہے، اس کا اٹل ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر کجی ہے اور عقیدے کے اندر ٹیڑھا پن ہے تو پھر انسان صراط مستقیم پہ کیسے گامزن رہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ عقیدہ و عمل کا جو مسئلہ ہے وہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ احادیث نے بھی بیان کیا، اور سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحیات عقیدۃ والجہاد، زندگی نام ہے عقیدہ اور جہاد کا۔ اشارہ اس طرف ہے، یعنی عقیدہ زندگی نام ہے عقیدہ اور عمل کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جہاد کو صرف تلوار سے مخصوص کر دیا، کیونکہ ہمارے فرقے میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں واحد فرقہ یہ جو جعفریہ ہے، اثنا عشری فرقہ مانا جاتا ہے، اس کے اندر جہاد کا مفہوم اور وہاں پر تلوار نکالیے اور مارنا شروع کر دیجئے اور قتل کرنا شروع کر دیجئے۔ ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ مفہوم الگ ہے۔ ہمارے یہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی جنگ کے لیے اذن معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بغیر اذن معصوم کے آپ تلوار ہی نہیں اٹھا سکتے، آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ اور کربلا کے میدان کے بھی اندر عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صرف دفاع کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، کربلا کے میدان میں سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے صرف دفاع کیا، اپنی طرف سے آغاز، توجہ رکھیے گا۔ اچھا، دور معصوم میں معصوم کی اجازت سے تلوار چلانا جہاد ہے۔ غیبت معصوم میں
کہا کہ دفاع ممکن ہے، جہاد ممکن نہیں ہے۔ غیبت معصوم میں اٹیک کی اجازت نہیں ہے، صرف ڈیفینس کی اجازت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے، لیکن اٹیک کا حکم نہیں دیا ہے شریعت نے غیبت معصوم میں، اس لیے کہ آپ اٹیک بغیر اذن معصوم کے کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اذن معصوم نہ ہو، لیکن ڈیفینس کرنا ضروری ہے۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین نے جبکہ خود معصوم تھے، خود امام تھے، ایک بھی منزل پر اٹیک نہیں کیا، ہر منزل پر ڈیفینس کیا، ہر منزل پر بچایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈیفینس اتنا زبردست تھا۔ صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد پر۔ اور جہاد کی چند قسمیں ہیں، اس میں ایک جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے۔ اچھا جہاد ہے کیا؟ کہا کہ برائی کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام جہاد، چاہے وہ قلم کے ذریعے کر رہے ہوں، چاہے وہ زبان کے ذریعے کر رہے ہوں، اور چاہے وہ تلوار کے ذریعے کر رہے ہوں۔ اب دور رسول میں مسلمین جنگ سے لوٹے ہیں، جنگ سے لوٹے، اصحاب کا مجمع ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تم جہاد اصغر کر چکے، اب جہاد اکبر کرو۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ابھی تو ہم زخموں پہ زخم کھا کر آئے، ابھی تو ہم جنگ کو فتح کر کے آئے ہیں، ابھی تو ہم تلوار چلا کر آئے ہیں، ابھی تو ہم زخمی ہو کر آئے ہیں، کیا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ جہاد ہے، جہاد بالنفس، جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، جو اپنے نفس سے کرتا ہے۔ جو لڑائی اپنے نفس سے لڑی جائے وہ عظیم ترین لڑائی ہے، عظیم ترین جنگ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اسی لیے خندق کے موقع پر دونوں جہاد نظر آتے ہیں علی کے یہاں پر۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جہاد بالسیف بھی کیا، لیکن اس سے پہلے جہاد بن نفس کیا، کیونکہ سینے سے اتر آئے تھے علی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، جو جہاد اکبر ہے یہ سب سے سخت ہے۔ حسین عباس بھائی سب سے سخت ہی ہے۔ پتہ چلا کہ جنت تقسیم ہو رہی ہے اور قیامت کے دن تمام لوگ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن مولانا فرض صاحب جو ہے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ مولانا، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اور آپ نے جو بتایا تھا ہم نے تو اس پہ عمل کیا ہے اور ہم تو جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھی آپ کو بڑی بڑی باتیں بتائی تو، لیکن میں نے خود اس پہ عمل نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ صرف باتوں کا بتانا کمال نہیں ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا بھی کمال ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا سخت منزل ہے گی، اس لیے کہ شیطان سب سے بڑا حملہ ہم لوگوں پہ کرے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اس منبر سے ایک غلط بات کہہ دی تو ایک وقت میں کئی کو گمراہ کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ لیکن سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، داد و تحسین سے نوازنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس منزل پر اپنے نفس کو بچائے رکھنا یہ کمال ہے عزیزان گرامی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اس منزل پر اپنے نفس کو بچائے رکھنا یہ کمال کی بات، ورنہ ورغلاتا ایسے ہی ہے۔ اے تم سے بڑا خطیب کون ہے؟ تم سے بڑا نوحہ خان کون ہے؟ تم سے بڑا منقبت خان کون ہے؟ تم سے بڑا مرثیہ خان کون ہے؟ بس جہاں یہ فکر آئی بس ثواب رخصت ہو گیا۔
اس در کے لیے پہلی منزل ہے خلوص، اور وہ خلوص آغاز سے لے کے انجام تک ایک لمحے کے لیے رخصت نہ ہو۔ پر لہذا سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب منبر کی بلندی پہ آئیں، اسٹیج پہ جائیں، تو ان کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں، عوام کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، یہ بہت اہم ہے۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیجیے گا۔ آقا حسین نے بھی ارشاد فرمایا ان الحیات عقیدۃ والجہاد، زندگی نام ہے عقیدہ اور عمل کا، جہاد کی طرف جو اشارہ ہے وہ عمل کی طرف اشارہ ہے، یعنی پوری کی پوری زندگی عقیدہ اور عمل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ آقا حسین کا فرمان ہے کہ دیکھو عقیدے کے ساتھ عمل ہے، اور آقا حسین نے بھی عقیدے کو پہلے رکھا اور عمل کو بعد میں رکھ کر بتا دیا دیکھو وہ عمل نہیں ہے جس میں عقیدہ صحیح نہ ہو، جس میں عقیدہ درست نہ ہو، وہ عمل ہی نہیں ہے۔ بڑا عظیم جملہ میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا، عمل ہی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، بھائی دونوں طرف لشکر تھے نا، نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، روزے ادھر بھی تھے، روزے ادھر بھی تھے، قاریان قرآن ادھر بھی تھے، قاریان قرآن ادھر بھی تھے، حافظان قرآن ادھر بھی تھے، حافظان قرآن ادھر بھی تھے، اور ادھر کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھی جو آقا حسین کے مقابلے میں تھے، یا کوئی صحابی کا بیٹا تھا یا صحابی کا پوتا تھا۔ حسین ابن علی کے مقابلے پہ آنے والے، آقا حسین کے مقابلے تلوار چلانے والے، فرزند رسول کے مقابلے پہ آنے والے یا صحابی کے بیٹے تھے یا صحابی کے پوتے تھے، تازے مسلمان تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، لیکن آقا حسین نے فرمایا ان الحیات عقیدۃ والجہاد، عمل وہی ہے جو عقیدے کے ساتھ ہو، لہذا ادھر نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، حج بھی ہے، صحابی کے بیٹے بھی ہے، صحابی کے پوتے بھی ہے، لیکن ادھر نماز نہیں، تلاوت نہیں، حفظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ عمل تو تھا لیکن عقیدہ نہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمل منزل قبولیت میں پہنچے گا ہی نہیں۔ بہت اچھا کلام کل پیش کیا تھا جناب جمیل صاحب نے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، اور جناب رشید ترابی کا غالباً وہ کلام تھا، اور تمام ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کوئی انسان کہہ رہا ہے، اس وقت تک اس کے پاس روح لا الہ الا اللہ نہیں ہے جب تک کہ ولایت اس کے پاس نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ وہ عقیدہ ہو، مستحکم ہو، مضبوط ہو، اٹل ہو، وہی عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور توحید کا عقیدہ اور عدل کا عقیدہ اور نبوت کا عقیدہ، لیکن یہ تمام عقیدے اس وقت کام آئیں گے جب امامت کا عقیدہ صحیح ہو۔ لیکن اگر امامت کا ہی عقیدہ نہیں ہے، کہا کہ جناب آپ اتنا زور امامت پہ کیوں دے رہے ہیں، یہ ولایت پہ اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہو؟ ہم نے کہا کہ اس لیے امامت پر زور دیا جا رہا ہے، اس لیے ولایت پر زور دیا جا رہا ہے کہ اگر صحیح عقیدہ امامت نہیں ہے تو پھر طریقہ عبادت بھی تمہیں صحیح نہیں ملے گا۔ یا علی میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی عظیم بارگاہ میں، امامت پر جو ہم زور دے رہے ہیں، اور تمام علماء جو کہتے ہیں عقیدہ امامت عقیدہ ولایت، کیوں دیا جاتا ہے زور، کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر عقیدہ امامت اور ولایت نہیں ہے عمران صاحب، تو پھر نہ وضو صحیح ہے نہ غسل صحیح ہے، اور جب وضو صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کیسے؟ بھئی جب طہارت ظاہری ہاتھ نہیں لگی تو طہارت باطنی کیسے پیدا ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔
لہذا امامت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام بتاتا ہے کہ دیکھو وضو کیسے کی جاتی ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بھائی 1400 سال گزر گئے، ہمیں کیا معلوم کہ رسول نے کیسے وضو کی، کیسے نمازیں پڑھی، غسل کا طریقہ کیا ہے، ہم کیا جانے؟ جب انسان طہارت ظاہری حاصل نہیں کر سکتا تو باطنی طہارت اسے کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ باطنی طہارت کے لیے ظاہری طہارت شرط ہے۔ ایک بات عرض کروں فرد بھائی اگر اجازت ہو، ایک انسان ہے سمندر میں نہ کر آ گیا، سوئمنگ پول میں جو ہے غوطے لگا کے آیا گیا، کیا وہ پاک ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، وہ پاک نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ نہ ہو اور محمد الرسول اللہ کا عقیدہ نہ ہو۔ توجہ رکھیے عزیزان گرامی، اس لیے کہ اگر کوئی جھرنے کے نیچے بھی جا کے کھڑا ہو جائے تو اس وقت تک وہ طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان سے توحید کا اقرار نہ کرے اور نبی کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ توجہ رکھیے گا، تو مطلب کیا نکلا کہ پہلے ہے اقرار لا الہ الا اللہ، اقرار توحید، نبوت کا اقرار، تو روح پاک ہوئی، لیکن اتنی پاک ہوئی کہ انسان مسلمان بنا۔ روح اتنی پاک ہوئی کہ انسان مسلمان بنا، لیکن روح جب طیب و طاہر مکمل اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کی بھی گواہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، یا صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ کیونکہ امامت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے امامت کو لے کر، وہ کانسیپٹ یہ ہے، وہ تصور یہ ہے کہ امام ہمیں ایسا ہی دین دے گا جو نبی نے دین دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم گناہگاروں سے، وہ خطا کاروں سے دین لیں گے تو پھر ہمیں وہ دین نہیں ملے گا جو پیور دین ہوتا ہے، جو خالص دین ہوتا ہے۔ اچھا، اسے دنیاوی اعتبار سے بھی سمر بھائی آپ دیکھ لیجئے، بھائی ایک انسان ہے کسی کے گھر کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے تو اس گھر کے وہ مکمل فضائل سے واقف نہیں ہے کیونکہ وہ باہر والا ہے، لیکن اگر کوئی گھر والے اپنے گھر کے فضائل بیان کرے تو وہ تمام کے تمام فضائل کو بیان کرے گا۔ بھائی امت رسول کی شریعت کو ان سے لینا چاہتی ہے جو گھر کے باہر والے ہیں۔ بھائی شریعت کے احکام صرف گھر سے باہر تک محدود نہیں ہے، کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو لہذا ضروری ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہو جو گھر کے اندر بھی موجود ہو، گھر کے باہر بھی موجود ہو۔ صحابہ ہوا ہے جو صرف گھر کے باہر، ازواج ہوا ہے جو صرف گھر کے اندر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صحابہ ہوا ہے جو صرف گھر کے باہر، ازواج ہوا ہے جو صرف گھر کے اندر۔ تو لہذا ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کچھ شخصیتیں ایسی ہو کہ جو گھر کے بارے میں بھی بجائے باہر کا علم بھی دے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایسے تو ہمیں وہی شخصیت نظر آئی کہ مولا علی ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جو گھر میں بھی موجود، جو گھر کے باہر بھی موجود۔ تو خالص دین کہاں سے ملے گا؟ ازواج سے۔ کہا کہ نہیں مولانا، انہوں نے صرف گھر کے اندر کی زندگی دیکھی۔ توجہ رکھیے گا، ازواج رسول نے صرف گھر کے اندر کی زندگی دیکھی۔ میدان میں نبی نے کیا کیا، گھر کے باہر کیا عمل انجام دیے ازواج نے؟ صحابہ
نے گھر کے باہر کی زندگی دیکھی، گھر کے اندر کی زندگی نہیں دیکھی. اور اگر کچھ آ بھی گئے آخری وقت میں تو رسول نے نکال دیا انہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. تو لہذا لازم و ضروری ہے کہ دین ان سے لیا جائے جو گھر میں بھی موجود ہو اور گھر کے باہر بھی موجود ہو. اور ہم نے ان سے دین اس لیے لیا جو گھر میں اور گھر کے باہر موجود تھے وہ عالم بھی تھے اور معصوم بھی تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سلونی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لو. اب بہرحال اس دعوے کے مقابلے میں بھی ایک دعویٰ کیا گیا اور ایک عالم مسجد کی ممبر کی بلندی پہ پہنچا اور یہی دعویٰ کیا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، سلونی. مجمع نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ بڑے دنوں کے بعد یہ دعویٰ سننے میں آ رہا ہے. ایک دن دعویٰ ہوا، گوہر بھائی ظہر کی نماز میں پھر دعویٰ ہو گیا سلونی کا، اور مغرب آئی مغرب میں پھر دعویٰ، اور مجمع سننا ہے. دوسرا دن ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعوے سلونی. ظہر کے بعد اب جب اتنا بڑا دعویٰ ہو رہا تھا تو وہ مسجد کی سرحد میں تو محدود نہیں رہے گا، حدود میں. وہ مسجد کے حدود سے باہر نکلا دعویٰ. کہا کہ بھائی وہ دعوے سلونی کر رہے ہیں صاحب، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے گا جا کے. اب سب آ رہے ہیں، وہ مسجد بھر گئی. کہا کہ بھائی دعوے سلونی ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سوال کرتا ہے. لیکن کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ جو اس سے سوال کر لیتا. 3 دن تک دعویٰ ہوتا رہا، مجمع خاموش ہے. یہ خبر مولا کی چاہنے والی کی کانوں میں پہنچی. عورتوں کی بھی قربانیاں عزیزان گرامی راہ ولایت میں کم نہیں ہے. کہا کہ وہ سبت ابن جوزی ہے کہ جو دعوی سلونی کر رہا ہے. کہا کہ میرے مولا کے مقابلے پر دعوی سلونی، کیا کسی نے ابھی تک کچھ سوال نہیں کیا اس سے؟ کہا کہ نہیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. کہا کہ آنے دو وقت ظہر، آنے دو وقت زوال. اگر اس کے زوال کا وقت نہ شروع ہو جائے. اور مولا کی چاہنے والی نے اپنے مخنے کو زیبتن کیا اور مخنا ہو کے گھر سے باہر نکلی، جو مولا کے کنیزوں کی شان ہوا کرتی ہے. بہت بڑی تبلیغ کر دی ہے ایک جملے میں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اور مسجد بھری ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے. تو جب نماز تمام ہوئی تو وہ ممبر پہ پہنچے اور یہ مسجد کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوئی. اب جو آئے کہا کہ ایک محترمہ ہے، سوال کرنا چاہتی ہیں آپ سے. کہا کہ عورت تو ایسے ہی ناقص العقل ہوتی ہے، یہ کیا سوال کرے گی؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کنیز کسی عام کی کنیز نہیں ہے. جسے تم ناقص سمجھ رہے ہو اس کے سامنے تم ناقص نظر آؤ گے. اور مولا کی چاہنے والی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو دعوی سلونی کر رہا ہے. کہا کہ ہاں میں دعوی سلونی کر رہا ہوں، جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو. کہا کہ دیکھ، 2 مخلوق ہیں خداوند عالم کی. ایک تو وہ مخلوق ہے جو نظر آتی ہے عمران صاحب، ایک وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. اس مخلوق سے متعلق تجھ سے سوال نہیں کروں گی جو نظر نہیں آتی. اور اللہ کی کچھ مخلوق وہ ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتی ہے، کچھ وہ ہے جو زمین کی تہوں میں رہتی ہے. نہ میں اس کے بارے میں سوال کروں گی جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتی ہے، نہ اس کے بارے میں سوال کروں گی جو سمندروں میں رہتی ہے، نہ اس کے بارے میں سوال کروں گی جو دریاؤں میں رہتی ہے.
میں تو ایسی شے کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گی، توجہ، کہ جو تیری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ کہا کہ کرو، سوال کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ کہ جو چیونٹی ہے اس کے دانت کتنے ہوتے ہیں؟ یہ کھاتی کیا ہے؟ اس کے پیر کتنے ہوتے ہیں؟ بس جیسے یہ سوال سنا پسینہ آنے لگا، توجہ رکھیے گا، پسینہ آنے لگا۔ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ خود چل کے آئی ہو یہ شوہر کی اجازت سے آئی ہو؟ کہا کہ اگر خود آئی تو تم پہ لعنت، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس پہ لعنت۔ بھائی درے پورے بھرے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، کہا کہ اپنی بات پاٹل ہے نا کہ اگر کوئی عورت گھر سے نکل آئے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوں، مسجد تک آئی ہوں، اب اگر کوئی عورت میدان میں چلی آئے، صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر۔ ایک سوال اور پوچھا اس نے، کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سوال اور پوچھتی ہوں میں آپ سے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ سلمان کہاں پر انتقال ہوا؟ کہا کہ مدائن میں۔ توجہ، انتقال کہاں ہوا؟ مدائن میں۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ علی نے۔ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانا کیا ہے؟ واجب کفائی۔ توجہ رکھیے گا، سلمان کا انتقال ہوتا ہے مدائن میں، علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینے میں خلیفہ کا انتقال ہوا، کیا علی نے نماز جنازہ پڑھائی یا گھر میں رہے؟ صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد پر۔ جو امامت کے مقابلے پہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اور یہ دیکھیں چونٹی کی تاریخ کوئی ایسی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جناب سلیمان کا لشکر چلایا جا رہا تھا، پورا سورہ نمل کے نام سے ہے، اس میں آیت ہے موجود کہ جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، ان کی جو امام تھی، اس نے کیا کہا کہ سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کا لشکر تمہیں رون دے۔ سلیمان نبی اس جگہ سے گزرے تو لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ توجہ رکھیے گا، لشکر ٹھہرا، اللہ کے نبی نے آواز دی کہ وہ کون سی چونٹی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ سب اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، ورنہ تو سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، وہ رون دے گا۔ سب نے کہا کہ فلا فلا فلا، اس چونٹی کو حاضر کیا گیا، دست نبوت پر آئی۔ توجہ رکھیے گا، دست نبوت پر آئی، مزاج نبوت بدلا ہوا ہے۔ تم نے یہ کیسے کہا کہ ہمارا لشکر تمہاری چونٹیوں کو رونتا ہوا نکل جائے گا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو ہمارا پورے کا پورا لشکر دوش ہوا پہ چل رہا ہے؟ زمین پہ تو میرے لشکر کا قدم ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصمت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوش ہوا پہ چلتا ہے۔ تو جب نبوت کا مزاج یہ ہے تو امامت کا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے علی کی پوری حیات طیبہ میں ایک موقع وہ بھی دیکھا جہاں پر رسول کہہ رہے تھے صرف علی کی دو انگلیوں کی طرف دیکھتے رہو گے، ذرا علی کے قدم پہ بھی تو نگاہ ڈالو۔ ارے علی دوش ہوا پہ سوار تھے۔
کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی عادل ہوتا ہے؟ نبی عادل ہوتا ہے. یہ کیسے جرأت کی؟ اب جناب سلیمان مسکرائے. اب جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں کہوں گا اللہ کے پیارے نبی؟ کہاں چوٹی، کہاں پر آپ؟ انسان ویسے اشرف المخلوق ہے، انسان ویسے اشرف المخلوق ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا کہ تو افضل ہے کہ میں؟ تو اب چوٹی گویا ہوئی یہاں پہ. اے اللہ کے پیارے نبی، اب سے پہلے میں کیا تھی میں نہیں جانتی، میری حیثیت کیا تھی میں نہیں جانتی، میرا مقدر کیا تھا میں نہیں جانتی، لیکن اس وقت میں آپ کے ہاتھ پہ ہوں. توجہ رکھیے گا، اس وقت میں آپ کے ہاتھ پہ ہوں. یعنی چوٹی نبی کے ہاتھ پہ جب آئی تو معراج سمجھنے لگی اپنی. توجہ رکھیے گا، معراج سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی چیز بھی دست نبوت پہ آ جائے تو وہ معراج کی منزلوں پہ ہوتی ہے. اب اگر کسی کے قدم دوش نبی پہ آ جائے، دوش نبی پہ آ جائے. اچھا یہ تو ایک چونٹی. اب ایک نازک منزل سے گزارنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کو لے کر. جناب ابوذر ہیں، جناب ابوذر توجہ رکھیے گا، اور ایک منزل سے گزر رہے ہیں، چونٹی ہے. تو جناب ابوذر نے کیا کہا؟ سبحان من یعلم عدد ھذا النمل. مولا علی نے فرمایا اے ابوذر یہ نہ کہو. جناب ابوذر کہہ رہے ہیں سبحان ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد سے واقف ہے. کائنات کے امیر نے آگے بڑھ کر کہا ہے ابوذر یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو سبحان من خلق ھذا النمل. سبحان ہے وہ ذات جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا. تو جناب ابوذر نے پوچھا یا علی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیونٹیوں کی تعداد سے واقف ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ صرف تعداد سے واقف نہیں ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں مؤنث کتنے ہیں. کہا کہ مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں نر کتنے ہیں اور اس میں مادہ کتنی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں ہر چونٹی کی کتنی عمر ہے. میں کہوں گا پتہ نہیں کہ تاریخ نے لکھا یا نہیں لکھا، لیکن اگر میں وہاں پہ ہوتا تو سرکار علی ابن ابی طالب سے ایک اور سوال آگے بڑھ کر کرتا. یا علی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں کس چونٹی کی کتنی عمر ہے؟ عجب نہیں کہ علی کی آواز آ جاتی میں اتنا ہی نہیں جانتا ہوں بلکہ میں ان چونٹیوں کی نسل کو بھی جانتا ہوں. اس لیے کہ علی عدد کو بھی جانتے، نر اور ماداؤں کو بھی جانتے، صرف چونٹیوں کا نہیں. کائنات میں جتنی بھی خلق خداوندی ہے ہر عدد کو علی جانتے. اس میں نر کتنی، مادہ کتنی، مؤنث کتنے، مذکر کتنے. اب ایک لطیف سے جملہ دے کے آگے بڑھوں گا. علی یہ بھی جانتا ہے کہ انسانوں کی عدد کتنی ہے، ان میں مذکر کتنے، مؤنث کتنے، اور تیسرے کا تذکرہ نہیں کروں گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. میں نسل کو بھی جانتا ہوں، میں حسب کو بھی جانتا ہوں، میں حسب کو بھی جانتا ہوں، میں نسب کو بھی جانتا ہوں. جب مالک کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اتنوں کو قتل کر ڈالا تو کائنات کے امیر نے مالک کو گلے سے لگا کر داد شجاعت دیتے ہوئے کہا اے مالک جو تم ذہن میں سوچ رہے ہو نا کہ میں نے اتنوں کو قتل کر دیا، اتنوں کو قتل کر دیا اور علی نے اتنوں کو قتل کیا، لیکن اے مالک یہ یاد کر رکھنا تمہاری تلوار چل رہی تھی،
جو بھی سامنے آ رہا تھا اسے قتل کر رہے تھے، لیکن علی کی تلوار 40 نسلوں کو دیکھ کر چل رہی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دے۔ جمیل بھائی، ولایت اور امامت کے حوالے سے خواتین کی قربانیاں بھی پیچھے، قربانی کے میدان میں بہت آگے نظر۔ مولا کے چاہنے والے کا زمانہ ہے، اور مولا کی ایک چاہنے والی ہے جو مولا کی قصیدہ خوانی کرتی پھر رہی ہے۔ دربار میں طلب کیا گیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو فلاں 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 سے علی کو افضل سمجھتی ہے۔ رد رافضیہ جو آپ نے کتاب دی ہے، کل میں اسے پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب اگر کوئی انسان فلاں 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 سے علی کو افضل سمجھے تو کافر ہے۔ یہی سوال اس ضعیفہ سے ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو فلاں 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 سے افضل سمجھتی ہے۔ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں علی کو فلاں 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 سے افضل سمجھتی ہوں؟ کہا کہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، کہا کہ بے شک لوگ جھوٹ کہتے ہیں، میں تو علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو نوح سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو داؤد سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ کہا کہ ثابت کر ورنہ قتل کر دوں گا۔ کہا کہ آدم وہ ہیں کہ جب جنت سے چلے تو قدرت کی آواز آئی، اے آدم یہ لباس جنت ہے، اسے یہاں پر چھوڑ دو، لیکن علی کے بیٹے وہ ہیں کہ جنت کا لباس ان کے لیے زمین پہ آتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ داؤد افضل ہے، کہا کہ داؤد کا یہی تو معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم بنا دیا کرتے تھے۔ کیا تم نے علی کی وہ فضیلت نہیں سنی کہ جب علی میدان کارزار میں ہوا کرتے تھے تو اپنی زرہ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اعتبار سے درست کر لیا کرتے تھے؟ ایک ایک فضیلت بیان کرتی جا رہی ہے اور مولا علی کی قصیدہ خوانی کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے ثابت کر دیا کہ علی وہ ہیں کہ جو انبیاء سے افضل ہے، اور بڑی دلیلیں دی ہیں اس کے اندر اور بڑی تاریخ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا محصل اور مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کی بہت زیادہ قربانیاں ولایت و امامت کو لے کر ہیں، وہاں پہ خواتین بھی پیچھے نظر نہیں آتی۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے جو قربانیاں آج بھی، چاہے وہ عزا کے ہی حوالے سے کیوں نہ ہو، جو خواتین کی ہیں وہ مردوں کی نہیں ہے۔ بھئی محرم آنے سے پہلے اہتمام شروع کر دیا جاتا، اور جتنے بھی کام ہیں اور جتنے تبرکات ہیں ان کو سجانے کا کام مولا نے زندہ و سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو جو علی کی چاہنے والی جو کنیزیں گزری ہیں ان کی تاریخ بھی کوئی کم تاریخ نہیں ہے۔ جناب سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، جناب عمار یاسر کی والدہ جو اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہوئی ہیں، اور بڑی قربانیاں اور ایک مکمل تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں عرض کروں گا کہ خواتین کی کتنی قربانیاں ہیں اسلام کو لے کر۔ یہ تو دنیا نے ایک غلط میسج کنوے کر رکھا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عزت کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کسی بھی مذہب نے نہیں دی، کسی بھی مذہب نے اتنی عزت عورت کو نہیں دی ہے۔ اور اس کی دلیل سنیے گا، دنیا میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں کسی بھی مذہب کے لیڈر نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ کائنات عالم و آدم میں واحد رسول اعظم ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کی تعظیم میں بلند ہو کر بتا دیا کہ عورتوں کا جو مرتبہ اسلام میں ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ مکمل ایک تاریخ ہے عزیزان گرامی جو خواتین کی
قربانیوں کی تاریخ ہے. ولایت و امامت کے حوالے سے اگر آپ کربلا کی خواتین کو دیکھیں تو کیسی کیسی قربانیاں پیش، کیسی کیسی مائیں جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں دی ہیں. عزیزان گرامی، یہ تو اہل بیت علیہم السلام کے گھر کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں. لیکن اس گھر میں اہل بیت کی کچھ کنیزیں بھی تھیں. ان میں سے ایک کنیز تھی جناب وہب کی والدہ. جب صبح عاشور سے ظہر عاشور تک حسین انصار کے لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب وہب کی والدہ نے جناب وہب کو آواز دی ہے، میرے لال ذرا خیمے میں تشریف. جناب وہب تشریف لائے. کہا کہ تم کچھ سن نہیں رہے ہو؟ کہا کہ میرا دل تڑپا جا رہا ہے، التش التش کی صدائیں میرے کانوں میں آ رہی. وہب تم ابھی تک زندہ ہو؟ پانی کی سبیل کرو. وہب والدہ گرامی، جب بھی میں اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں آقا اجازت نہیں دیتے. جناب وہب کہتے ہیں میں اپنی زوجہ سے اجازت لے کر آتا ہوں، اسے خدا حافظ کہہ کے آتا ہوں. جناب وہب کی والدہ کہتی ہے کہ دیکھ، اگر تو خیمے میں جا کر وہیں پر رہ گیا تو تیری ماں دودھ نہیں بخشے گی. وہب جناب وہب زوجہ کے قریب آئے. شادی کو تو ابھی چند دن گزرے ہیں نا. جب کچھ تاخیر ہوئی تو وہب کی ماں تڑپ گئی، چلا کے آواز دیتی ہے وہب تجھے کافی دیر ہو گئی. جناب وہب ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جاؤ آقا حسین سے اجازت لے کر آؤ. جناب وہب آقا حسین کی خدمت میں آئے، اجازت لینا چاہتے ہیں، آقا حسین اجازت نہیں دے رہے. ایک مرتبہ ذرا خیمے پر کھڑی ہو کر جناب وہب کی ماں آقا حسین کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کہتی ہے اے آقا میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. آقا حسین نے گلے سے لگایا، وہب کو الوداع کہا. وہب میدان کارزار میں آیا، وہب نے کامیاب حملہ کیا، ماں کی خدمت میں دوبارہ آئے. ارے جسم زخموں سے چور چور تھا. ایک مرتبہ آنے کے بعد کہتے ہیں ماں اب تو آپ خوش ہیں نا؟ ایک مرتبہ جناب وہب کی ماں کہتی ہے ہاں میرے لال میں بڑی خوش ہوں، لیکن میں اس وقت مکمل خوش ہوں گی جب تو فرزند رسول پہ اپنی جان کو قربان کر دے گا. جناب وہب نے پھر اجازت لی. ارے مقتل میں آئے، 40 فوجیوں کو فنار کیا، لیکن ایک مرتبہ ملعون نے کہا کہ وہب پر بڑھ کے حملہ کرو. ارے چاروں طرف سے ظالموں نے جناب وہب قلبی کو گھیر لیا. ایک مرتبہ حملہ تیز کیا. ارے زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آئے. ایک ظالم آگے بڑھا. ارے جناب وہب قلبی کے سر کو قلم کیا. سر کو لینے کے بعد ارے ماں کی طرف اچھال کر پھینکا. ماں آگے بڑھی، جناب وہب کے سر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ فوج یزیدی کی طرف پھینکا ارے جو ہم راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں ارے اس چیز کو ہم دوبارہ نہیں لیتے. ارے تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ جناب وہب کی زوجہ ارے خیمے سے برآمد ہوئی. ارے اپنے شوہر کے لاشے پہ آئی، ملعون نے گرز کا وار کیا. ارے روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. ارے یہ پہلی وہ خاتون تھی جو کربلا کے میدان پہ آقا پہ قربان ہو گئی. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا یوم القیامہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما. مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار جو قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں عزت کے ساتھ رخصت فرما. ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں کے روزگار میں ترقی عنایت. جو نوکر پیشہ افراد ہیں ان کا پرموشن جلد سے جلد فرما. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے سننے اور اس پر رونے کی توفیق عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امیر عباس
منظر عباس اور شہیر عباس ابن حیدر عباس کی روح کو وصال فرمائے. یا حسین 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 یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماں جواب دو بھائی سارے زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ جس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ دیکھو زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ دیکھو زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا
معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم یہ پڑھنا دوبارہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا 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 اولاد علی نے بھی اولاد علی نے بھی ماں کہہ کے بلایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا کربلا ہو یا کہ کوفہ ہو یا دربار یزیدی ہو کربلا ہو یا کہ کوفہ ہو یا دربار یزیدی ہو زینب کے کھلے سر پہ چادر کی طرح لوگوں فضا کا تھا سایہ ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا تخت پر بیٹھا شرابی جو مخاطب ہوا زینب سے تخت پر بیٹھا شرابی جو مخاطب ہوا زینب سے تب چیخ اٹھی فضا ظالم نے جو بی بی کو تو کہہ کے بلایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فیضان مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا بولی فروا میں تجھے کیا دوں انعام غریبی میں بولی فروا میں تجھے
تجھے کیا دوں انعام غریبی میں فضا تو نے قاسم کیوں ان کانپتے ہاتھوں سے صحرا ہے لگایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا خاک نے ڈھانپ لیا اختر بالوں کی سفیدی کو خاک نے ڈھانپ لیا اختر بالوں کی سفیدی کو جب تک وہ رہی زندہ اس خاک سفرگی کو برقع ہے بنایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب کا فضا نے مصیبت میں نبھایا ساتھ زینب مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا بادشاہ عباس غازی با وفا یا بادشاہ عباس اللہم صلی علی محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعوا فيها طويلا محمد وآل محمد صلوات اللہ